آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ شہباز شبیر اس کا پورا نام ہے, نام بھی پورا نہیں لکھتا. جس شخص کو گرفتار کیا گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں. عطیے کے پیسے کھا گئے, زکوٰۃ کھا گئے, صدقات کھا گئے, اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ. آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں. شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا, اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا. پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا, اور یہ سازش اس کے تانے بانے بنی گالا میں مل. جو ریٹن سٹیٹمنٹ شہباز گل نے پڑھی وہ بھی پولیس کو ریکوائرڈ ہے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کیونکہ جو الفاظ کی ادائیگی تھی, جو الفاظ کا استعمال تھا, لگتا نہیں تھا کہ یہ فی البدی الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح آرمڈ فورسز کے اندر میوٹنی کرنے, بغاوت پر اکسانے اور چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اتنی بڑی سازش نہیں کی. اور اب جب دوران تفتیش آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملک دشمن ایجنڈا کس کا تھا. یہ فورن فنڈنگ سے کے پیسے سے چلنے والی پارٹی یہ جب شہداء کے اوپر سیاست کرتی ہے, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوج کے ادارے کے افسران جوان شہید ہوئے ہوں اور ان کی شہادت پر سیاست کی گئی ہو, سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی ہو, اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے فورن فنڈڈ ایجنڈے کے اوپر اس طریقے سے پاک فوج کو بدنام کیا جائے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عمران نیازی کا بین الاقوامی سازش کا ایجنڈا ناکام ہو چکا تھا, جو اس نے بین الاقوامی سازش کا ایک بیانیہ بنایا تھا. تو یہ بنی گالا میں مشورہ ہوا اور آپس میں یہ بات طے کی گئی کہ یہ نہ صرف جو بین الاقوامی سازش کا بیانیہ ہے بلکہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت دی جائے. تو یہ شہداء پر جو سیاست کی گئی, جو شہباز گل کا بیان تھا, یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے. اور یہ اپنے بیانیے کو, اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ گھنونی سازش کی گئی جس میں ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کی گئی. اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے, اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, تمہارے منہ میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ الفاظ تمہارے منہ سے ادا بھی کیسے ہوئے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا. تمہاری بھول ہے. یہ مملکت خداداد جو 27ویں رمضان کی شب 14 اگست کو معرض وجود میں آئی تھی, اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے. ہم نہیں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, مگر یہ مملکت خداداد ہوگی. اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو, بتاؤ کہ یہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے, رومیتا شیٹی کون ہے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں. بیری سی شنیپس کون ہے؟ اندرجیت دوسانجھ کون ہے؟ آج جب اس کا جواب نہیں ہے, فورن فنڈنگ کے کسی ایک بھی کاغذ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے,
تو آپ نے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی دفاع کرنے والے ادارے کے خلاف ایک اتنا بڑا حملہ کر دیا جس کا جشن ہمارے دشمن منا رہے ہیں. آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. تو دوران تفتیش جو اعتراف کیا گیا ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر. اور دیکھیے میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا, اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا. مجھے بتا دیں, شیخ رشید صاحب کو پوچھیں, پورے پاکستان کے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ. شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے باسی ہیں, اسلام آباد میں کئی سو ایکڑ کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو. شرم آنی چاہیے, مذمت تو کرو. کل ایک وہ سیالکوٹ کا کوئی ڈار ہے, وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا, اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا, بہتر الفاظ استعمال شہباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے. تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا. تو بھائی الفاظ کا چناؤ کس چیز کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا؟ یہ پوری جماعت اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکروہ کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ان کی جو الحاق والی حکومت ہے ان کا پہلا رد عمل کیا تھا. یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, وہ کیونکہ بگڑا ہوا لاڈلا ہے اپنے باپ کا, کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی زندگی میں, تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے بنی گالا چلے جاؤ. بھائی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے لاڈلے کی کوئی سرکاری عہدہ تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا جو بگڑا ہوا لاڈلا ہوگا اس کو بھی کوئی سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مذمت کرتے؟ ان کے والد کو 24 گھنٹے لگے اس کی مذمت کرنے میں. آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز الائی کی. یعنی پنجاب میں ایک حکومت ہے جو اس سازشی بیانیے کو, جو اس ملک مخالف بیانیے کو, ملک دشمن بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. پرویز الائی کو 24 گھنٹے لگے, اگلے دن آ کے مذمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹا ہے. بھائی وہ جیل میں تھا, آپ نے کیسے ڈانٹ لیا؟ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھا, آپ نے کیسے فون کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر لی؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو تو فی الفور چاہیے تھا, آپ مذمت کرتے اور کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے, مجبوری ہے. اقتدار عطا کیا ہوا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے. اور پنجاب کا کوئی وزیر, ایک وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کو تو چاہیے تھا, آپ سابق کرنل ہیں, فوج میں رہے ہیں, آپ کو تو چاہیے تھا آپ کھل کے مذمت کرتے. وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں, نہ بکنے والا ہوں, نہ ڈرنے والا ہوں. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اوپنلی بیٹھا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. یہ تماشا نہیں چلے گا کہ ایک شخص ٹی وی پہ آ کر فوج کے خلاف سازش کرے, ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرے, ملک دشمن بیانیاں آ کے اس کو پروموٹ کرے, اور آپ کہیں کہ اس کے رد عمل میں ہم کسی کو پکڑیں گے. آؤ, میں بیٹھا ہوں, میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا, میں آزاد شہری ہوں, آئین پاکستان نے مجھے حقوق دیے ہیں, میں جس شہر میں چاہوں جاؤں گا. اور پنجاب پولیس ضرور استقبال کرے, میں سابق وزیر داخلہ بھی رہا ہوں, اس حوالے سے پروٹوکول تو میرا بنتا ہے, ضرور استقبال کرے, میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹوکول کی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے, مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دے جس نے شہباز گل کے
اس کبھی اور مکروہ حرکت کی مذمت تک کی ہو، اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ. اتنی دیدہ دلیری! آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں، کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے. اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو. کوئی مذمت نہیں ہے. ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو، تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے، اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں. آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا، آپ نے تو یہودیوں سے، بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے، اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ بین الاقوامی سازش ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں. بالکل نہیں. یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں، مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی ہو، اور آپ نے کیا نہیں کیا. آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی. آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شہباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک، احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک، آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا. نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. 4 سال سے مقدمات چل رہے ہیں. آپ کا کدھر ہے شہزاد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ کاغذ لہراتا تھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملک کی سالمیت کی پرواہ نہ کریں. اور یہ کیا این آر او لگائی ہوئی آپ نے؟ جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی. اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. دین کو تو بیچ میں مت لاؤ. مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، مگر خدا کا خوف کریں. جب کیس نہیں بنتے تھے 15 کلو ہیروئن ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، نکلا کچھ بھی نہیں. اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر. اور آج این آر او آپ نے دیا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، آج خبر چل رہی تھی اطاعت آرڈر کو نوٹس بھیج دیا. میں نے پچھلے نوٹس کا منہ توڑ جواب دیا تھا فرا گوگی کو، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ میں فرا گوگی کہوں گا. آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایما پر. آپ کو شرم نہیں آتی؟ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ احسن جمیل گجر دبئی کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ عمران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا. ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں. وہ آئیں، تحقیقات جوائن کریں اور آ کے بتائیں جو یہاں پہ کالے کرتوت کرتے رہے. فرا گوگی کو آپ نے این آر او دیا، احسن جمیل گجر کو آپ نے این آر او دیا. جو ابھی تک معاملات تحقیقات میں سامنے آئے ہیں اربوں روپے کے ہیں. عثمان بزدار پنجاب میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا، اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے خان صاحب؟ این آر او کی آپ ہماری بات کرتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا این آر او آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دیا ہے. اور کیا امپورٹڈ حکومت ہے؟ کیا امپورٹڈ حکومت؟ فورن فنڈنگ آپ لیں یہودیوں سے، امریکی نژاد بھارتیوں سے، وہ آپ لیں. بچے آپ کے باہر پلے، ان لا سابقہ آپ کے باہر ہوں، فلیٹس آپ کے باہر ہوں، اور آپ ہمیں امپورٹڈ حکومت کا. شیم آن یو خان صاحب. کس بات کی امپورٹڈ حکومت؟ آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں. آپ نے وہاں یونیورسٹی بنائی، وہ بھی آپ نے قبضے کی زمین پہ بنائی ہے. وہاں پہ لیک فرنٹ پہ آپ وہاں پہ کوئی ولا بنانا چاہتے ہیں نمل یونیورسٹی میں. عطیے کے پیسے کھا گئے، زکوٰۃ کھا گئے، صدقات کھا گئے، اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں. آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ملک دشمن بیانیہ بھی آپ کا ہو، فوج کے خلاف بھی آپ ایک بیانیہ بلڈ کریں، فورن فنڈنگ بھی آپ کی ہو، چوریاں بھی آپ کی ہوں، ڈکیتیاں بھی آپ کی ہوں، اور قوم کو بے وقوف بنائیں. جس شخص کو گرفتار کیا گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں.
गिल की जेब में परमानेंट रेजिडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और जो कार्ड उसकी जेब से बरामद हुआ है वो पुराना कार्ड नहीं है, वो एक्सपायर्ड कार्ड नहीं है। उस कार्ड पे दर्ज है कि शहबाज शबीर इसका पूरा नाम है, नाम भी पूरा नहीं लिखता, शहबाज शबीर इसका नाम है। अब ये शहबाज शबीर जो है ये 2025 तक इसके पास पीआर है अमेरिका की, परमानेंट रेजिडेंसी, ग्रीन कार्ड इसके पास है। और ओहदा देखें, चीफ ऑफ स्टाफ टू इमरान खान। अगर इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका का पीआर कार्ड होल्डर है तो फिर अमेरिका को किस बात की है यहां पे आके उसके खिलाफ बयानियां बनाते हैं फौरन साजिश का। अपने साथ खड़ा हुआ बंदा, अपना मोतमिद खास, अपनी किचन कैबिनेट का आदमी, वो जेब में ग्रीन कार्ड लेकर फिरे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से डॉलर ले और डिक्लेयर ना करे, डॉलरों पे पले, अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर हो और पूरे मुल्क में बयानी अमेरिका के खिलाफ बनाया हुआ है। गली में बच्चे बच्चे को बता रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ। हम पाकिस्तान की मुमलिकत तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। आप बयानियां प्रमोट करते हैं मुल्क दुश्मनों का और इल्जाम तराशी करते हैं, और उसके बाद आपका अपना क्लोजेस्ट एडवाइजर वो पीआर होल्डर है। भाई उसको कहना था ना कार्ड गिव अप करे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी और कहे कि जी मैं सरेंडर करता हूं, मैं नहीं रखता अमेरिकी ग्रीन कार्ड। आपको वो तौफीक तक ना हुई। वो शहबाज शबीर साहब को पता है कि मैंने कल को यहां से भागना है, तो मैंने कैसे भागना है। तो इतना बड़ा कॉलो फेल का तजाद, इतनी मुनाफकत की सियासत, इतनी मुल्क दुश्मन बयानिए की सियासत, इसको दफन करने का वक्त आया है। अब मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होना होगा। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जो इस मुमलिकत को तरक्की करता देखना चाहता है, जो इस मुल्क की इज्जत और वकार में इजाफा देखना चाहता है, वो इमरान खान का हामी नहीं हो सकता। ये एक आखिरी हद भी इमरान खान ने पार कर दी है। और आज वो फवाद चौधरी साहब हैं, वो कह रहे थे जी पीटीवी को दाव पे लगा दिया, पीटीवी को नीलाम कर दिया। फवाद साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपने पूरे पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के राइट्स थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो हुजूर वाला आप जनाब ने ही एआरवाई की झोली में डाले थे गैर कानूनी तौर पे, जिसकी एफआईए तहकीकात कर रहा है। तो आपको तब पीटीवी नजर नहीं आया था जब आप स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपने मनपसंद मर्जी के चैनल को दे रहे थे? तब आपको ख्याल नहीं आया कि ये राइट्स पीटीवी को दे दें, मुल्क का भला होगा? आज आप कहते हैं पीटीवी दाव पे लगा दिया। मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। आओ, अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब दे के दिखाओ। आपने गैर कानूनी भर्तियां की, आपने पीटीवी को जितनी जबू हाली का शिकार आपने किया, किसी और ने नहीं किया। हद है कि आप लोग सारी चोरियां भी करें, डकैतियां भी करें, मुल्क मुखालिफ बयानियां भी बनाएं और दीदा दलेरी से टीवी पे आके हमारे खिलाफ बातें करें। ये जो मुल्क दुश्मन बयानियां बना है, ये फॉरेन फंडिंग से तो बिल्कुल बना है, मगर इसमें साथ साथ वो चैनल भी शामिल है जिसको फवाद साहब ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे। वो चैनल इसमें शामिल है जिसने ये शहबाज गिल का ये स्टेटमेंट एयर की। ये उस चैनल की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और आप देखें कि जब शहबाज गिल वो स्टेटमेंट दे रहा था, किसी ने टोका तक नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि बस कर दो, तुम इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात कर रहे हो। और आप देखें कि अब कहते हैं कि हमारा ताल्लुक कोई नहीं। तो ये फवाद चौधरी भी साजिश का हिस्सा है। शहबाज गिल ने लिखा हुआ बयान जो पढ़ा, वो चैनल जिस चैनल पे पढ़ा, वो भी साजिश का हिस्सा है। और ये साजिश फॉरेन फंडिंग से लिए हुए फंड्स के जरिए की गई है। तो ये मैं तो हैरान हूं कि ये इतने मुनाफिक हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और आप देखें आज पंजाब के हॉकी स्टेडियम के अंदर, वो हॉकी स्टेडियम अवाम के पैसों से बना है, टैक्स के पैसों से बना है, उसकी करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मैं हाई कोर्ट में रिट करने जा रहा हूं। ये करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ इसलिए उखाड़ दी गई है कि इमरान नियाजी साहब ने ये हुक्म सादर फरमाया है कि मैं अपना सियासी जलसा 13 अगस्त को लाहौर के हॉकी स्टेडियम में करूंगा। उधर अंडर 13, अंडर 16 बच्चों की हॉकी लीग चल रही थी।
چند دن پہلے وہاں پہ ہاکی کے میچز ہوئے ہیں. یعنی آپ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, پی ٹی وی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ہاکی سٹیڈیم جو کہ نیشنل ایسٹ ہے, جو ہاکی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے, جو اس ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے, جس پر اس ملک کے غریب بچوں کا, کھلاڑیوں کا حق ہے, آپ اپنا سیاسی جلسہ اور ملک مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونے دیں گے.